السلام علیکم حاضرین ناظرین خواتین و حضرات، یہ ہے نوید انالیسس چینل اور آپ اس چینل کے اوپر جو ہے آج کی ہیڈ لائنز میں سن رہے ہیں ایران اسرائیل جنگ، بنکر بسٹر بموں کی بوچھاڑ، 11 نرسوں کی المناک شہادت، ٹرمپ کا بڑا دھوکہ، مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک فون کال، ٹرمپ نے اپنے ہی اتحادیوں کو بزدل کہہ دیا، پاکستان نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا، حوثیوں نے کویتی ٹینک کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، ایک نیا محاذ کھل گیا ٹیک وار کا، سائبر ہیکنگ، حزب اللہ نے 4 اسرائیلی فوجی مار دیے، پاکستانی 84 بین الاقوامی پروازیں مجموعی طور پر منسوخ ہوئیں، سونے اور تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ناظرین، ہیڈ لائنز کے بعد ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ یہ آج کی خبروں کا کہ آج جو ہے وہ کیا چل رہا ہے جنگ کے حوالے سے، ایران اسرائیل جنگ جو چل رہی ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور پاکستان کا اس کے اندر، پاکستان کو بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے پڑوسی ہونے کے ناطے اور ایک اتحادی ہونے کے ناطے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2000 کلو گرام کا بم جب زمین کا سینہ چیر کر اندر دھماکہ کرتا ہے تو اوپر بنے ہوئے اسپتالوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اصفہان میں یہی ہوا ہے۔ اصفہان میں ایک اسپتال کے اوپر بم گرا دیا ہے، جی ہاں، یہ بم گرا دیا ہے اصفہان اسپتال کے اوپر، جہاں 11 معصوم نرسیں جو خدمت خلق کا جذبہ لے کے کام کر رہی تھیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسرائیل اسے ایک فوجی کامیابی کہہ رہا ہے بڑی ڈٹھائی سے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی اتحادیوں کو بیچ چوراہے پر ننگا کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہی اتحادیوں کو بزدل قرار دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہی اتحادیوں کو پیٹھ دکھا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا ہے، اور وہ کھیل کیا کھیل ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنکر بسٹر قیامت کی۔ یہ بنکر بسٹر بہت ہی قیامت خیز بم ہے جو اصفہان پر ٹوٹا ہوا ہے، اور اس نے کئیوں بم گرا کے اصفہان پر جو ہے ارتھ پینیٹریٹنگ کر دی ہے۔ ہتھیار جو اسرائیل نے اصفہان کی زیر زمین ایٹمی اور فوجی تنصیبات کو ختم کرنے کے لیے داغے ہیں، لیکن اس کا نشانہ بنا ایک اسپتال۔ 11 نرسیں زخمیوں کی جان بچا رہی تھیں، خود موت کی نیند سلا دی گئیں۔ ایران نے اسے طبی دہشت گردی کہہ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایران خاموش نہیں بیٹھا۔ اصفہان کی فضاؤں میں $30 ملین کا امریکی ریپر ڈرون راکھ بنا دیا۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، ایران نے $30 ملین کا امریکی ریپر ڈرون راکھ بنا دیا ہے۔ تقریباً 8 ارب کا نقصان ایک جھٹکے میں ایران نے دے دیا ہے۔ ایران اب تک 146 ڈرون گرا چکا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امریکہ اس جنگ کی کتنی بڑی قیمت چکا چکا ہے، اور چونکہ اس کے اتحادی بھی اب ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اب یہ جو ہے شدید ٹینشن اور پریشانی میں، ٹرمپ کو اب راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس جنگ کے پیچھے ایک ارب پتی بروکر کا کالا دھندا بھی چھپا ہوا ہے؟ وہ بروکر کون ہے بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، پہلے ذرا سفارتی محاذ کو دیکھ لیتے ہیں۔ صدر پزشکیان نے اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کو فون گھمایا اور 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، اسرائیل دوبارہ حملہ نہ کرے، ہمیں تحریری ضمانت دے دو اور زبانی باتیں بند کر دو، ورنہ جنگ بندی بھول جاؤ۔ ادھر ٹرمپ نے اپنے ہی یاروں برطانیہ اور فرانس کو بزدل کہہ کر گھر بھیج دیا۔ بالکل، ٹرمپ نے اپنے ہی یاروں یعنی برطانیہ اور فرانس جو اس کے بہت قریبی اتحادی ہیں بزدل کہہ دیا ہے۔ فرانس نے امریکی طیاروں کو رستہ دینے سے انکار کر دیا، جو طیارے اسرائیل کے لیے ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اسرائیل کے لیے ساز و سامان سے لدے ہوئے طیارے، فوجی ساز و سامان سے، جو کہ فرانس نے اپنی حدود استعمال کرنے سے منع کر دیا، تو ٹرمپ بولے جاؤ اپنا تیل خود لے آؤ، ہم تمہارے مفت کے چوکیدار نہیں ہیں۔ اب ان کے درمیان دراڑ پڑ چکی ہے اس جنگ کو لے کر۔
اس جنگ کو لے کر ٹرمپ جو ہے اکیلا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر جو آپ کے اور میرے لیے سب سے اہم ہے، پاکستان کا اس سب میں کردار کیا ہے۔ پاکستان ایک خطے کے اندر ایک بہت ہی بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، کیونکہ بھارت اپنے آپ کو ایک طاقت سمجھتا تھا، مگر یہاں پاکستان ایک طاقت بن کے ابھر رہا ہے، وہ ہے ثالث کا کردار ادا کرنے والا۔ جی، ثالث کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ، اور ایران سے مسلسل رابطے میں ہے اور امریکہ کے رابطے میں ہے۔ تو پاکستانی سفیر نے امریکہ کے سفیر کو آئینہ دکھا دیا ہے، انہوں نے صاف کہا ہے کہ ایران پر سخت ڈیڈ لائنز لگانا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آپ ایران کے اوپر اتنی سختی نہ کریں، اتنے سخت سینکشن نہ لگائیں کہ جو ہے اس کے لیے باہر نکلنا ممکن نہ ہو۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلے۔ سونا 2800 روپے مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ سرمایہ کار ڈر گیا ہے۔ 84 بین الاقوامی پروازیں پاکستان سے منسوخ ہوئی ہیں، ایوییشن انڈسٹری کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈیفنس فنڈ اسکینڈل کی جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع کے بروکر نے حملے سے ٹھیک پہلے ڈیفنس فنڈز خریدے۔ ان لوگوں کا پہلے سے یہ منصوبہ تھا کہ بمباری ہونے والی ہے اور یہ خون ریزی سے پیسہ کمانا چاہتے تھے۔ کیا یہ جنگ صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہے یا مزید ڈالر کمانے کے لیے؟ ادھر دوسری طرف دیکھیں تو حوثیوں نے بحیرہ احمر میں کویتی ٹینکر السلمہ کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ وہ سپلائی لائن کا گلا گھونٹ دیں گے۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے ہیں اور شمالی اسرائیل اب ایک گھوسٹ ٹاؤن بن چکا ہے۔ اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے اور اس ٹرینڈ کا نام ہے ٹیک وار۔ جی ہاں، یہ ٹیک وار ہے اور ٹیک وار کے اندر جو ہے وہ سائبر ہیکنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب یہ ایک نیا محاذ ہے۔ پاسدار انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں موجود امریکی ٹیک کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کے سرورز کو اڑا دیں گے۔ تل ایبیب اور حیفا میں بجلی کا بریک ڈاؤن تو صرف شروعات ہے۔ ایران اب ڈیجیٹل طریقے سے امریکہ کی کمر توڑنے جا رہا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کر دیا ہے، لیکن کیا ایک شخص کے مارنے سے یہ مزاحمت رک جائے گی؟ ہرگز نہیں رکے گی۔ ٹرمپ کا اپنے اتحادیوں کو اکیلا چھوڑنا اور ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اشارہ یہ بتا رہا ہے کہ 2026 کا یہ اپریل پوری دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو چین اور پاکستان نے امریکہ اور ایران سے مشرق وسطی میں جنگ کے فوری خاتمے اور جلد از جلد امن مذاکرات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی ہم منصب سے مذاکرات کیے۔ دونوں ممالک نے مشرق وسطی میں امن کے لیے 5 نکات پیش کر دیے ہیں۔ آبنائے ہرمز سمیت آبی گزرگاہوں کی حفاظت، شہریوں، واٹر پلانٹس، توانائی مراکز اور جوہری تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فریقین مذاکرات کے دوران طاقت کا استعمال یا دھمکیوں سے گریز کریں، ہرمز میں پھنسے جہازوں اور عملے کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ منگل کو یہاں بیجنگ میں ملاقات جس میں خلیج اور مشرق وسطی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بیان کے مطابق فریقین نے فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان فوری جنگ بندی اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کی تمام کوششوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف بنکر بسٹر بم ہے اور دوسری طرف ڈیجیٹل اور معاشی جنگ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کیا امریکہ واقعی اپنے اتحادیوں کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اور کیا پاکستان کو اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہیے یا اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالنا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے اس وقت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔
ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم سے دور ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔